بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ عزیز طلاب کرام، ہمارا یہ درس نمبر 25، سبق نمبر 25، جس میں ہم بحث کر رہے ہیں مسئلہ رابعہ کے بارے میں۔ عزیز طلاب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، مسئلہ اولا حسن بعثت کے بارے میں تھا، جبکہ مسئلہ ثانیہ حسن بعثت کو مبنی قرار دیتے ہوئے وجوب بعثت کے بارے میں تھا۔ مسئلہ ثالثہ، جب بعثت واجب ہے تو آیا اللہ ہر کسی کو بطور نبی مبعوث فرماتا ہے یا اس نبی میں کچھ خاص شرائط ہونا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں بحث تھا۔ تو اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ عصمت بھی واجب ہے، یعنی عصمت نبی بھی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ اپنے نبی کو معصوم بناتا ہے، معصوم قرار دیتا ہے، اور اس معصوم شخصیت کو بطور نبی مبعوث فرماتا ہے۔ اسی مسئلہ ثالثہ کے ضمن میں ہم نے شرائط انبیاء سے بحث کی۔ اب آتے ہیں مسئلہ رابعہ، جس میں ہم نبی کو پہچاننے، یعنی فی معرفت النبی علیہ السلام، یعنی ان راہ اور ان طریقوں کے بارے میں بحث کریں گے جن کے ذریعے سے ہم کسی نبی کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ نبی سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء نے بہت ساری چیزیں اور علائم ذکر کیے ہیں۔ تو ان میں سے اہم ترین علائم اور خصوصیات کی جن کے ذریعے سے کسی کی شخصیت کو ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ نبی ہے یا نبی نہیں ہے، تو پہلا شرط، پہلی شناخت کی علامت عصمت ہے، یعنی تمام قسم کے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے نبی کا دامن پاک ہو۔ کسی مدعی نبوت و رسالت کے پہچاننے کا حقیقی معیار یہ ہے کہ جب کوئی شخص دعوی نبوت و رسالت کرے اور تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ سے اس کا دامن پاک ہو، صاف ہو، تو اس صورت میں اور ساتھ ساتھ اس کے عقائد کیا ہو؟ صحیحہ ہو، اعمال صالحہ ہو، اخلاق حسنہ کا مالک ہو، تو ساتھ ساتھ کوئی معجزہ بھی رکھتا ہو، تو ان تمام بہت ساری، یعنی جو کہ ہم نے ابھی ذکر کیا، تو ان تمام چیزوں کو دیکھ کر ہم کسی کی شخصیت کے نبی ہونے نہ ہونے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ تو وہ شناخت اور علائم جن کو ہم نے بطور خلاصہ آپ کو ایک ہی درس میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، وہ علائم یہ ہے کہ پہلا عصمت، یعنی تمام قسم کے گناہان کبیرہ و صغیرہ سے پاک ہو۔ تو ہم نے اس میں ایک اور چیز بھی ذکر کیا تھا کہ نہ صرف نبی گناہان کبیرہ و صغیرہ سے پاک ہو، بلکہ تمام قسم کے دوسرے عیوب اور مروت کے خلاف چیزوں سے بھی نبی کا پاک ہونا ضروری ہے تاکہ لوگ اس سے متنفر نہ ہوں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حقیقی انبیاء علیہ السلام کے پیشانیوں پر خوف و خشیت اور تقوی الہی کے انوار ضوء آفتاب کی طرف آشکار ہوتے ہیں۔ رشد و ہدایت اور صلاح و فلاح کے آثار ان کے اعضاء و جوارح سے ہویدار ہوتے ہیں۔ وارباب دول، تیسرا جو یعنی نبی کو پہچاننے کا طریقہ ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ارباب دول اور عمراء و سلاطین سے بے تعلق ہوتے ہیں، خواہشات اور لذائذ دنیا سے متنفر ہوتے ہیں۔ اہل اللہ کے دل خود بخود ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ خدا کی طرف جاننا چاہتے ہیں، خدا کو جاننا چاہتے ہیں، خدا کی شناخت و معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ خود بخود ان کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بخلاف ارباب مکر و تزویر کی ان کے حالات اور کوائف ان کے برعکس ہوتے ہیں، وہ عمراء و سلاطین کی طرف مائل ہوتے ہیں، لذائذ و شہوات میں
خرق ہوتے ہیں، دنیا میں مستغرق ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری قبیح افعال ان سے سرزد ہوتے ہیں۔ لیکن انبیاء ان کی خصوصیات ہے کہ وہ امراء و سلاطین سے بے تعلق ہوتا ہے، وہ قول اور فعل میں صادق ہوتے ہیں۔ انبیاء کو پہچاننے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ وہ جب بھی کسی چیز کا پیشن گوئی کرے، جب وہ گزشتہ واقعات یا آئندہ آنے والے حوادث و حالات کی خبر دے تو وہ بات بلا کا مقاصد درست ثابت ہونی چاہیے۔ پیشن گوئی کی صداقت پیش گوئی کرنے والے شخص کی صداقت کی بین دلیل ہوتی ہے، لہذا جب انبیاء کسی چیز کا خبر دے دے تو ضروری ہے وہ غلط ثابت نہ ہو۔ اگر غلط ثابت ہو تو ہم اس کو نبی نہیں مانتے، کیونکہ ان کا علم وہابی و لدنی ہوتا ہے، کسبی و اکتسابی اس طرح نہیں ہوتے۔ لہذا سچے مدعی نبوت کی شناخت کا ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ جو بھی پیشن گوئی اپنے زندگی میں کرے یا زندگی کے بعد کے واقعات کے لیے کرے وہ صحیح ہونی چاہیے، صحیح ثابت ہونی چاہیے۔ انہی شرائط، انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس نبی کی جو شریعت ہے یا جو ان کی تعلیمات ہے عقل سلیم، فطرت صحیحہ کے مطابق ہو، کیونکہ اس کا فطرت کے ساتھ مطابق ہونا اس نبی کے من جانب اللہ مبعوث ہونے کی دلیل متصور ہوگی۔ لہذا اگر وہ اس صلاحیت رکھتی ہو کہ اس کی جو تعلیمات ہے وہ عقل قبول کرتی ہو، فطرت کے مطابق ہو تو اس کو نبی مانیں گے، لیکن اگر کوئی ایسے احکامات دے دے کہ جو عقل کے ہی خلاف ہو تو اس کو نبی نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ اللہ جو کہ حکیم ہے وہ اپنے نبیوں کے ذریعے سے غیر حکمت آمیز بات کبھی بھی وارد اور مبعوث نازل نہیں فرماتا۔ ایک شرط، ایک طریقہ کہ جس کے ذریعے سے انبیاء کی شناخت حاصل ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ سابق الذکر یعنی سابق مسلم النبوہ کوئی نبی شناخت بیان کرے کہ اس کے آنے کا نام نشان معرفی کرائے، تو اس صورت میں یہ بھی ایک قطعی دلیل شمار ہوتی ہے۔ جیسے کہ پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ بیان فرمایا تھا کہ میرے بعد ایک ایسے نبی آئیں گے کہ جس کا نام محمد یعنی احمد ہوں گے۔ تو لہذا یہ بھی یعنی سابق الذکر نبی کی طرف سے کسی نبی کی نبوت کا اعلان کرنا یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی نبوت، نبی کو پہچاننے کی علائم میں سے ایک علامت ہے۔ لہذا اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر کوئی نبی ان طریقوں میں سے کسی ایک طریقے سے اس کی نبوت ثابت ہو جائے، اگر اس کی نبوت ثابت ہو جائے تو اس کے بعد اگر وہی نبی کی جس کی نبوت مسلم ہوئی ہے، ثابت ہوئے ہے، وہ پیشن گوئی کرے بعد میں کسی اور نبی کے بارے میں، تو چونکہ پہلے والے نبی کے نبوت مسلم ہے لہذا اس کی تصدیق کی ہوئی یعنی اس کی نبوت کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ بعد والے نبی کی نبوت کو بھی ہم کیا کریں؟ قبول کریں۔ تو لہذا یہ تمام علائم اور طریقے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم کسی کی نبوت کو پہچان سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اب ہم یہ جو بار بار کہ انبیاء کو پہچاننے کے طریقے کہہ رہے ہیں، تو انبیاء ایک اصطلاح ہے، انبیاء یعنی نبی، جو کہ جس کا جمع کیا ہے؟ انبیاء۔ ایک اصطلاح ہے رسول، جس کی جمع کیا ہے؟ جس کی جمع ہے رسول۔ تو یہاں پر قرآن میں دونوں اصطلاحات ہوئے ہیں۔ جب ہم بعثت کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ لفظ عام یعنی نبی مراد ہوتے ہیں۔ کیونکہ علماء نے نبوت عام ہے نا، تو نبوت کے اندر رسول بھی شامل ہے۔ ایک کچھ معنوں کے لحاظ سے ممکن ہے یہ دونوں کیا ہو؟ مساوی ہو، لیکن علماء کرام نے ان دونوں کے درمیان بھی فرق بھی بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ
کلام یعنی کلام کی کتابوں میں یہ جو یعنی اصطلاح یعنی نبی اور رسول کے ہوتے ہیں، نبی اس برگزیدہ خدا کے بندے کو کہا جاتا ہے جو من جانب اللہ ارشاد و تبلیغ کے عہدے پر مأمور ہو، اگرچہ کوئی نئی شریعت و کتاب نہ رکھتا ہو۔ یعنی نبی کا صاحب شریعت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی اور صاحب شریعت کی شریعت کا مبلغ ہونا بھی کافی ہے نبی صدقانے کے لیے، جبکہ رسول اس عظیم شخصیت کو، اس بندے خدا کو کہا جاتا ہے جو من جانب اللہ عہدہ پیغمبری پر فائز ہو، مستقل شریعت و کتاب بھی رکھتا ہو۔ تو لہذا نبی اور رسول کے درمیان یہ فرق ہے۔ لہذا جب ہم کہتے ہیں کہ انبیاء کو پہچاننے کے طریقے، تو وہ عام والا مقصود ہوتا ہے، وہ خاص مقصود نہیں ہوتا ہے، رسول مراد نہیں ہوتا بلکہ نبی ہی مراد ہوتا ہے۔ لہذا جب بعثت کی ہم بات کرتے ہیں، جتنے ابحاث ہم نے کیے ہیں وہ سارے نبوت کی ہے، نہ صرف ان میں سے خاص رسالت کی۔ لہذا ان تمام خصوصیات کے کہ جن میں سے پہلی بحث جو کہ طریقہ نبی ہے وہ عصمت، اس کے بارے میں خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے عصمت کے وجوب پر استدلال بیان کی۔ لہذا جب وہ ثابت ہو گئے تو وہ تو ایک طریق مسلم ہو گیا۔ جب معصوم ہے تو معصوم گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، متقی و صالح ہوتے ہیں۔ جب وہ غیر مروت کی چیزوں سے بچتے ہیں تو تقوی اور خشیت الہی کا اس کے انوار سے، اس کی وجود سے مظاہرہ و آشکار ہونا، یہ بات مسلم ہے، یہ ملتزم ہے عصمت کے۔ لہذا یہ چیز بھی، یہ بھی بالذیل اسی کے، یہ شرط بھی بالذیل آ جاتا ہے۔ جہاں تک عمراء و سلاطین سے بے تعلقی کی بات ہے، قول و فعل میں صادق ہے، یہ بھی عصمت سے خاص ہے۔ لہذا یہ بھی عصمت کے اندر، کیونکہ عصمت سے مراد یہ ساری چیزیں ان کے اندر ذیل میں آ جاتی ہے۔ اور جہاں تک آئندہ اور گزشتہ جو واقعات ہیں ان کے بارے میں جو کی گئی پیشن گوئیاں، ان کی درست ہونے کی بات ہے، تو چونکہ نبی علم لدنی کا مالک ہوتا ہے اور معصوم ہونا ہے، معصوم ہونے کا مطلب یعنی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس کی کہی ہوئی بات غلط ثابت نہیں ہوتی، تو اس کا تقاضا بھی یہ بھی ہے کہ یہ بھی عصمت کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے احکام شریعت کے خلاف نہ ہو، اس کے احکام عقل سلیمہ کے خلاف نہ ہو، تو یہ بات خود تقاضا ہے، متقاضی ہے لطف کے۔ کیونکہ اگر یہ بات اگر ایسا نہ ہو کہ کسی کی بات، کسی نبی کا فرمان اسلامی بنیادی احکام کے اگر خلاف ہو، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں لازم یہ آئے گا کہ نبی معصوم نہیں ہے، ہم کو حکم عقل خود حجت ہے، تو دو حجتوں، حجت ظاہرہ اور باطنہ کے درمیان تعارض ہونا لازم آئے گا، جو اللہ کے حکمت کے خلاف ہے۔ حکمت بعثت ہی مفقود ہو جاتے ہیں۔ ہم نے انبیاء کے نزول کے فوائد میں یہ ذکر کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام وہ عظیم شخصیات ہوتے کہ جن کی تعلیمات مؤید ہوتے ہیں احکام عقل کے، لہذا اگر کوئی نبی یہ نہ ہو تو اس سے یہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا، بلکہ اس کے احکامات کو ترک کرنا لازم ہے گا۔ لہذا یہ چیز بھی اسی کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ لیکن جہاں تک ہم نے کہا کہ نبوت سابقہ مسلم ذکر نبی کی طرف سے اس کی تصدیق ہو، نبی نبوت کے پہچاننے کی، کسی کی نبوت کو جاننے کی طریقہ اور شناخت اور علائم میں سے ہے، تو یہ بات بھی کیا ہے؟ مسلم ہے۔ اور اس کے اوپر تائید یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ فحوا اور دلیل، یعنی دلیل فحوا اس بات کا ملتزم ہے، چونکہ آپ جب کسی کی نبوت کو قبول کر لیتا ہے تو اس کا لازم ہے کہ اس کے اقوال کو قبول کرے، لہذا اس نے تصدیق کی ہے بعث والے نبی کی، لہذا اس کو بھی ماننا لازم بن جاتا ہے۔ تو مجموعاً یہ 7-6 طریقے جو کہ ہم نے ذکر کیے شناخت کا معیار ہے، انبیاء علیہ السلام کی شناخت کا معیار کم از کم یہ 6 طریقے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اہم چیز ہے، وہ ہے معجزہ، کہ جس کو مبنا بنا کر طریقے
شناخت نبوت، طریق شناخت نبوت میں خواجہ نصیر الدین طوسی نے جس طریقے کو، جس راہ کو اپنایا ہے وہ معجزہ ہے۔ دو چیزیں انہوں نے بنیادی قرار دیا ہے، ان میں سے ایک عصمت، جب کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تو معصوم ہو، اور دوسرا جو انہوں نے طریقہ بیان کیا ہے وہ معجزہ ہے۔ معجزہ کے بارے میں کل مستقلاً انشاءاللہ ہم بحث کریں گے، لیکن باقی یہ تمام چیزیں یہ رجوع ہوتا ہے طریقہ اولا یعنی عصمت کی طرف۔ تو دو اہم طریقے جن کو خواجہ نے ذکر کیا، ایک عصمت ہے اور دوسرا معجزہ ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی طیبین الطاہرین۔